هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله. السلام علیکم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان لیلۃ القدر ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھی جائے گی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کی، جو کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جس میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن پاک ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ وہ رات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں ملائکہ اور ارواح سلامتی کے ساتھ اس دنیا پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلانات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرادیاں کرتی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کا یہ فضل و کرم، اس کی عنایات فجر کے وقت تک جاری رہتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا شان نزول کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 647 پر درج ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ اللہ کی راہ میں ہتھیاروں کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میری تو امت کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں اور پہلی امتوں کی عمر بھی بہت زیادہ، تو وہ تو عبادت میں میری امت سے بڑھ جائیں گے، تو مولا کچھ ایسا فضل فرما کہ میری امت بھی جو ہے نا عبادات میں بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول کی اور یہ ایک رات لیلۃ القدر کی عطا کر دی، اور فرمایا محبوب تیرا جو امتی اس ایک رات عبادت کر لے گا، قیام کر لے گا، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے گا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، تو انشاءاللہ رضی اللہ رب العزت تیرے امتی کو اے محبوب 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب، یہ تو 1000 ماہ تو ایک تعداد ہے، ایک لمٹ ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ اللہ کی زیادتی کتنی ہے، اللہ کی زیادہ تعداد کتنی ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہر کچھ عطا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کی زیادتی کتنی ہوگی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ اس سے بھی کتنا زیادہ جو ہے نا عطا فرمائے گا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو ناظرین محترم، یہ تو اس کا شان نزول تھا۔ اب یہ اس کی عظمت کیا ہے، اس آیت لیلۃ القدر کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کی عظمت یہ بتائی کہ اس میں ملائکہ اور ارواح جو ہیں یہ نازل ہوتے ہیں۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ اسی رات کو فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور تخلیق ہوئی، اور اسی رات کو بہشت میں باغات لگائے گئے، اسی رات کو بہشت میں باغات لگائے گئے، اور اسی رات کو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ فضائل الایام صفحہ نمبر 438 سے میں نے یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ اس طرح فضیلت کی رات بن جاتی ہے۔ اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں 4 جھنڈے لے کر دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، دنیا پر آتے ہیں، اور ان 4 جھنڈوں کو نصب کرتے ہیں۔ ایک جھنڈا اس میں حمد کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا رحمت کا ہے، اور چوتھا کرامت کا جھنڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو 4 جھنڈے دے کر زمین پر نازل کرتا ہے، قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ جھنڈے اس طرح نصب کیے جا رہے ہیں کہ حمد کا جھنڈا زمین اور آسمان کے درمیان نصب کر دیا جاتا ہے، جبکہ رحمت کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ شریف پر نصب کرواتا ہے، اور کرامت کا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کیا جاتا ہے، جبکہ مغفرت کا جھنڈا اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے روضہ اطہر پر نصب کرا دیتا ہے۔ جان میں ناظرین محترم کہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر نصب کرا کر ظاہر کر دیا، میرے بندو تمہاری مغفرت اگر ہوگی تو میرے محبوب کے ذریعے ہوگی، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب اپنے امتیوں سے اور میرے بندوں کے درمیان یہ اعلان فرما دو کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کبیرہ گناہ کر بیٹھیں، تو کیا کریں؟ یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور تیری بارگاہ میں آ کر محبوب یہ مجھ سے معافی چاہیں، اور محبوب جب یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں گے تو میں پھر تیری طرف دیکھوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا تو تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ تو پھر یہ اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور پھر میں رسول کی طرف دیکھوں گا کہ یہ رسول بھی اگر تمہارے لیے مغفرت مانگ لے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح طور پر یہ اعلان ہے، مغفرت مانگ دوں گا اپنے محبوب کی سفارش پر، میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے گا تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ یہ قرآن پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا جھنڈا اپنے محبوب علیہ السلام کے روضہ اطہر پر نصب کرایا، اور ہمیں بتا دیا کہ مرکز و محور سب کے سب، پوری کائنات کا مرکز و محور اگر کچھ ہے تو وہ میرے محبوب کا در ہے، یہیں سے سارا کچھ حاصل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا نا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو پھر میری اطاعت ہو جائے گی۔ یہاں بھی اطاعت میں بھی اپنے محبوب کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص جب نازل کی گئی تو یہ خالص توحید تھی۔ خالص توحید تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قل کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا، اور یہ سورہ مبارکہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ ناظرین محترم، اگر یہ سورہ مبارکہ اس طرح نازل ہو جاتی کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے نہ معنوں میں فرق پڑ رہا تھا، نہ پیغام میں فرق پڑ رہا تھا۔ رب تعالیٰ چونکہ مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، وہ اپنی بات ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، خالق و مالک ہونے کے باوجود، اپنی توحید بھی بیان کی تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، وسیلے سے بیان کی، آپ کے ذریعے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی توحید بھی اپنے محبوب کے ذریعے بیان کر رہا ہے تو پھر یہ ساری دعائیں ہماری قبول ہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور واسطے سے ہی قبول ہوں گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسے پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ اسے پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ جب یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیسے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر کوئی گمراہ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اور قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پا جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا کلام ہے، جو بھی پڑھے گا ہدایت پا جائے گا۔ لیکن سنیں، میں آپ کو بتا دوں کہ گمراہ کون ہوں گے قرآن پاک کو پڑھ کر؟ جن کے سینے محبت رسول سے خالی ہوں گے، ادب رسول سے خالی ہوں گے، وہ قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گستاخی کر بیٹھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ گمراہی اختیار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا وہ شکار ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کچھ لوگوں نے یہاں پر جن کے سینے محبت رسول سے خالی ہیں، جن کے سینے ادب رسول سے خالی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کہہ دیا اور ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت عطا کر دی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ مانے تو اس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ رہ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی پیدائشی ولی ہوتا ہے، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے کان ہونٹ کے قریب کیے تو آپ رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، دنیا میں آتے ہی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے، امت کی فکر لیے ہوئے آ رہے تھے۔ تو نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی یہ سمجھے، یہ خیال کرے یا یہ گمان کرے کہ نبی بھی گمراہ تھا تو توبہ نعوذ باللہ، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کے دین کا بھی، اس کی سوچ کا بھی، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ اور اہل محبت نے جن کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، جن کے سینے میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا کہ آپ ایک ہفتے کا تو راشن لے کر آتے تھے غار حرا کے اندر اور 40 روز گزار دیتے تھے، آپ کو نہ کھانے پینے کی ہوش ہوتی تھی، نہ کسی اور کی ہوش ہوتی تھی، آپ کی لو میری ذات سے لگی ہوتی تھی، آپ میرے طلب کے اندر آپ ہر وقت اپنے آپ کو گم کیے رکھتے تھے۔ تو جب ہم نے آپ کو اس طرح اپنی محبت میں مستغرق پایا تو پھر آپ کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ اہل محبت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں پہلے اور اس ترجمے میں کتنا فرق ہے۔ تو وہ گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کچھ ایسا کر لیا کہ جو گستاخی کے الفاظ کہے، اور وہ گستاخی کے الفاظ جو ہے نا انہیں لے ڈوبے۔ تو یہ ہے ایسے لوگ جن کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے، وہ کبھی بھی قرآن پاک کو نہ سمجھ سکیں گے اور نہ قرآن پاک سے وہ صحیح استفادہ حاصل کر سکیں گے۔
جو عشق رسول میں ڈوب کر قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ کے تمام انوار جو ہے ان کو حاصل کر لے گا۔ خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 12 پہ یہ واقعات درج ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ سنے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی کتاب پڑھی تو اس میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ جو بڑی فرمانبردار امت ہوگی اور جس کا زمانہ تو آخری ہوگا لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، ایسی امت کا ذکر پڑھا جو بڑی فرمانبردار ہوگی، جو سینے میں کلام الہی کو محفوظ کر لے گی، ایسی امت جو صدقات کا مال کھائے گی لیکن پھر بھی ثواب ملے گا، ایسی امت کا جب پڑھا نیکی کا ارادہ ابھی کرے گی تو ثواب حاصل ہو جائے گا، اور جب وہ نیکی کر گزرے گی تو مزید 10 گنا اضافہ کر دیا جائے گا، جبکہ برائی کے معاملے میں ایک برائی کا ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا منتظر رہے گا، شاید وہ اس برائی کرنے پر، یہ گناہ کرنے پر نادم ہو جائے اور میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے تو میں اس کو ایسے ہی کر دوں گا جیسے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جب یہ ساری خصوصیات اور اس امت کو ایک رات ایسی عطا کی جائے گی کہ وہ ایک رات کی عبادت کرے گی اور اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب یہ ساری نوازشیں دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ پیاری امت مجھے عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم یہ امت تو میں اپنے محبوب علیہ السلام ہی کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار تکرار کی امتوں کے جب اوصاف پڑھے، اس امت کے اوصاف پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے ہر دفعہ کہ اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دفعہ یہ کہا اے میرے کلیم یہ امت تو میں اپنے محبوب علیہ السلام کو دے چکا ہوں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ تو پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی ہی بنا لے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ انبیاء کرام نبوتوں کے تاج سر پر پہننے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمیں امتی بنا دے، اے کاش کہ ہم صحیح امتی بن جائیں، اے کاش کہ ہم صحیح امتی بن جائیں۔ کئی دفعہ بہت سے واقعات علماء کرام بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسے کرو گے تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور بالکل جو ہے نا تمہاری بخشش ہو جائے گی، ایسے کر دیا جائے گا جیسے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ عزیزان محترم، ان کے گناہ بخشے جائیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ہوں گے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں امت سے ہی خارج کر دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بے نمازی ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں رہتے، پھر امت سے نکل جاتے ہیں، بے نمازی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح من غشا فلیس منا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت سے خارج ہو گیا، میری امت سے خارج ہو گیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ میرا امتی بہت سے گناہ کر سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ معلوم ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کو اپنا امتی نہیں مانا۔ تو عزیزان محترم، ہم جب تک ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، جھوٹ سے اپنا آپ کو نہیں بچائیں گے، ملاوٹ کرنے سے نہیں بچائیں گے، کم تولنے والے سے نہیں بچائیں گے، جب تک ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ہم امتی نہیں کہلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی بخشش کا ذمہ لیا ہے، لیکن اس وقت کہ وہ امتی تو ہو، کہ ہم امتی تو بنے۔ امتی کی شان یہ ہے کہ وہ نہ دھوکہ دے کسی کو، نہ کسی کا حق مارے، نہ کسی پر ظلم کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، ان تمام نہ کم تولے نہ کم ناپے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو انشاءاللہ العزیز
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گناہ گار امت بھی ہوگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بخشوا لیں گے۔ جب معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، ان کو مبارکباد دی کہ آپ تو بڑے، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا فضل ہوا کہ آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا اور آپ کو چوتھے آسمان پر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے جواب میں ادریس علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے اٹھایا گیا اور میں نے جنت میں جانے کی کوشش کی تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اور داخل ہوگا، لہذا مجھے چوتھے آسمان پر پھر میری ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جنت میں تو میں آج تک داخل نہیں ہو سکا، چوتھے آسمان پر میری ڈیوٹی لگ گئی۔ تو یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جائے گی، پھر باقی امتیں اور اللہ کے محبوب بندے جو ہیں پھر بعد میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 270 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اگر میرا کوئی امتی قیام کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو گزارے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کو ایسا ہی کر دیا جائے گا جیسے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں میں پھر ایک بات آپ پر واضح کر دوں، یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جب کوئی شخص حج کو جاتا ہے تو وہاں سے ایسے آتا ہے جیسے اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھیں حج پر بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی عبادت، کوئی بھی ایسا موقع جہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد کے گناہ ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں۔ آپ نے ملاوٹ کی، کسی بھی چیز کے اندر ملاوٹ کا جو چیز آپ نے بیچی، جو سودا بیچا، جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا اس سے انہیں تکالیف ہوئی، ان کی وجہ سے وہ کئی تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے، کئی امراض میں مبتلا ہو گئے اور ان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اب یہ گناہ جو تم نے کمایا ہے یہ اس وقت تک نہیں، آپ یہ گناہ معاف ہوگا جب تک تم اجتماعی طور پر بندوں سے معافی نہ مانگو گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ جس نے کم تولا اور اس کا حق تم نے مارا اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے کہ میں فلاں وقت میں نے تمہیں کم سودا دیا، تم سے پیسے پورے لیے، سودا کم دیا، مجھے معاف کر دو، جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کم ناپا، کوئی کپڑا وغیرہ بیچا اور ناپنے میں اپنی مہارت دکھا دی، کم ناپ کر دے دیا تو اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگو گے جس کو آپ نے کم ناپ کر دی کوئی چیز۔ اسی طرح کسی کا حق مارا، کسی کے زمینوں پر قبضے کر لیے، کسی کے مال و دولت ہڑپ کر گئے، لیے تھے قرض کے طور پر اور پھر اپنے طاقت کے نشے میں دینے سے انکاری ہو گئے، یہ اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور روز محشر میں ان گناہوں کی بدولت روز محشر میں پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور پھر جا کے چھٹکارا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کل گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو اللہ کی عبادات ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمرے۔ ہاں، ایسا حق بھی معاف نہیں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے زمرے میں آتا ہے، جو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی نہیں ادا کریں گے
تب بھی معافی نہیں ہوگی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف نہ کر دیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 182 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک بیان کی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو کہ قبولیت کی رات ہے، جو دعا مانگو قبول ہوگی اخلاص کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری پوری طرح عاجز بن کر سارے گناہ تسلیم کرو، اور تسلیم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو، مولا یہ سارے زندگی میں گناہوں سے میری بھری پڑی ہے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ تجھے تیری شان رحیمی کریمے کا واسطہ مجھ سے یہ خطائیں ہو گئیں، مجھ سے بھول ہو گئی، میں غفلت میں تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن معافی اسی وقت ملے گی جب یہ دل سے معافی مانگ رہے ہوگے، سچی توبہ کر رہے ہوگے، اور آئندہ کبھی پھر اس عمل کو دہراؤ گے نہیں، تب جا کے معافی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ دل میں بات ہو کہ چلو آج لیلۃ القدر کو معافی مانگ لیتے ہیں، پھر کل دیکھی جائے گی، اگر ایسا ارادہ ہوگا تو قطعاً کسی قسم کی معافی جو ہے ہونے کی جو قبول ہوگی، ایسی معافی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبولیت کی رات ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس رات کو کیا مانگوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ اطہر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا مانگنے کے لیے کہا وہ یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے عائشہ یہ دعا مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب حاضرین محترم، اس رات کی جو کچھ خصوصی عبادات ہیں ناظرین میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوٹ لیں اس رات کو، اور یہ ہر طاق رات جو ہے نا، وہ ہر طاق رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ علماء کا اگرچہ اجماع ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے کہا، اور تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے تمام، اور یہ بھی کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہر طاق رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ہر طاق رات میں اگر ایک شخص اعتکاف نہیں بھی بیٹھا تو طاق راتیں جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارے، قیام کرے، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اس کی خصوصی عبادات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 4 رکعت نفل لیلۃ القدر میں اس طرح پڑھے کہ دو دو کر کے پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ یہ پڑھ کر 2 رکعتیں پڑھ کرنے کے بعد سلام پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ موت کی سختیوں سے محفوظ کر دے گا اور قبر کے عذاب سے بچا دے گا۔ 2 نفل اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ علم شریف کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اور دونوں رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 7 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین پہ رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ 4 نفل اگر اس طرح پڑھے، وہی 2 کر کے پڑھے گا۔ 4 نفل کوئی شخص اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھے اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھے 1 مرتبہ اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح 2 کر کے یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت جیسے ہی سلام پھیرے گا، چوتھی رکعت کا جیسے ہی سلام پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اور یہ میں نے پہلے بتا دی کہ سارے گناہ وہ ہوں گے جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور 2 نفل ایسے پڑھے جائیں، اگر کوئی شخص اس طرح پڑھتا ہے 2 نفل کہ الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، تو اسے مشرق سے مغرب تک جنت عطا کی جائے گی، اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ آخر میں بس یہ ہے کہ 4 نفل اس طرح ادا کرے 2 کر کے، 4 نفل اس طرح ادا کرے کہ الحمد کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ
اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ. تو فارغ ہو کر سجدے میں تیسرا کلمہ ایک مرتبہ پڑھے تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، تمام گناہوں کی بخشش ہوگی، بے شمار نعمت عطا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اب اس انعام و اکرام سے اپنے اس بندے کو نوازے گا. یہ فضائل الایام میں نے وہاں سے یہ سارے عبادتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر عبادت کرنے اور اپنے سارے گناہ بخشوانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے حقوق العباد میں، تو جو بندے سے ہم مل سکتے ہیں، جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں، تو اس کے پاس جا کر اسے معافی مانگ لیں اور آج ہی اپنے گناہ بخشوا لیں. یہ گناہ بغیر بندے کی معافی کے نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان ساری عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے.